قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد میں نے پکی بات ہے، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب بار بار پلٹنا، وجہ کا وجہ کہتے ہیں چہرہ، فی میں نے میں السماء آسمان، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نولی کا معنی ہوتا ہے ہم پھیر دیں، نولی ہم پھیر دیں، قبلتن قبلہ ترضاہا جس کو تو پسند ہے، فَوَلِّ پس پھیر لے وجہ کا اپنا چہرہ، شطر کہتے ہیں طرف، حیثو جہاں کہیں، حیثو ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنا چہرہ شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، لیعلمون البتہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ الحق سچ ہے، من میں سے ربہم ان کا رب، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، اما اس چیز سے یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، پکی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پس ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے آپ کا قبلہ، ترضاها جس کو تم پسند کرتے ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ اور جہاں کہیں سے تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پھیر لیا کرو اپنے چہرے کو اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ تحویل قبلہ کی بحث چل رہی ہے، اور یہ دوسرا اجمالی جواب دیا تحویل قبلہ کی طرف۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ 2 اجمالی حکم آئیں گے اور 2 تفصیلی حکم۔ اجمال کہتے ہیں مختصر، لفظوں میں وہ مختصر ہوگا لیکن معنی بہت لمبا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اجمال، اور تفصیل یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ وہ آئیں گے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف الٹ پلٹ ہوتا ہم دیکھتے تھے۔ یہ تقلب جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے، اور اس کا خاصہ ہے پر تکلف، یعنی تکلف کے ساتھ، اور جو سانپ گرمی کے موسم کے اندر بڑی مشکل کے ساتھ
الٹ پلٹ ہو کر چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تقلب. تو یہ تقلب کا معنی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی انتظار کے ساتھ یوں دیکھنا. بعض مفسرین نے تو معنی یہ کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے کہ اللہ کب وہ قبلہ ہمیں ہمارا دے دے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو میں اس کی طرف منہ کروں گا. نبی علیہ السلام اس انتظار میں رہتے تھے. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ پیچھے ایک آیت پڑھ چکے ہو، صفحہ نمبر 11 کھولیے ذرا. یہ پیچھے صفحہ نمبر 11، یہ نیچے سے 2 لائنیں چھوڑیے، تیسری لائن پہ افتطمعون. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اللہ نے فرمایا کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں ایک جماعت ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ کی کلام کو سنتی ہے، اللہ کے قرآن کو سنتی ہے، اللہ کی کتاب کو سنتی ہے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کی تحریف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کر دیں. مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوا، یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آئی، نہیں، من بعد ما عقلوہ، جانتے بوجھتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی، وہم یعلمون، اور جان بھی رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو واپس آؤ سبق پہ. تو گویا کہ ایک یہ دلیل بن گئی کہ اللہ نے کہا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں. دوسری دلیل یہ پیچھے 18 نمبر صفحہ، ایک ورق کھلیے پیچھے چلیں گے. یہ پہلی لائن چھوڑ کر دوسری لائن پہ اندر ہے وَلَن تَرْضَىٰ، مل گئے؟ دیکھیے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، ہرگز تم سے یہود راضی نہیں ہوں گے، وَلَن نَّصَارَىٰ، اور نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی اتباع کرو. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، فرمایا میرے پیغمبر ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت جس کو دے دے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، بعد الذی، اس کے بعد، جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس علم بھی آ گیا ہے، تو سن لیجئے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو خیر واپس آئیے سبق پہ. تو اللہ نے یہ جو مسئلہ پیش کیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا ہے نا، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کب وہ قبلہ ہمیں دے دے. کیوں؟ اب امامت بنو اسماعیل میں تو جا چکی ہے، بنی اسرائیل کے اندر تو امامت ہے ہی نہیں. تو نبی علیہ السلام جب مدینے گئے تھے تو اس وقت تو آپ اللہ کی طرف سے حکم یہی ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا. تو نبی علیہ السلام ان کے ایمان سے مایوس ہو چکے تھے، تو لہذا اس وجہ سے وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. یہ معنی ہے بعض مفسرین. لیکن یہاں معنی کرتے ہیں شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ قبلہ کب تبدیل ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ کہیں قبلہ نہ تبدیل کر دے، ابھی کچھ وقت باقی چاہیے، ابھی کچھ وقت باقی. کیوں؟ یہ لوگ اب تو تھوڑے تھوڑے چل رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ کر کے یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر معاملہ سیدھا ہو جائے گا، پھر جہاں بھی قبلہ ہوا تو پھر کام بن جائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر گئے تو نبی علیہ السلام نے مکہ سے جانے کے وقت آپ نے فرمایا خبردار قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں، آپ نے قبرستان جانا منع کر دیا. اور بعد میں آپ نے فرمایا فزوروا زیارت، جاؤ قبرستان زیارت کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو منع کیا، اب اجازت. آپ نے فرمایا تم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ تمہارا جو پرانا طریقہ تھا نا شرک والا، وہ اسی ڈر سے
تمہیں حکم نہیں دیا گیا، اب تمہارے اندر ایمان پکا ہو گیا ہے، اللہ نے کہہ دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جب اللہ نے گواہی دے دی ہے تو لہذا اب تم جاؤ جہاں کہیں بھی ہو، اب مجھے ڈر نہیں۔ یہ تو ایک حدیث کا حوالہ، لیکن شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی پتہ ہے کیوں میں یہ کر رہا ہوں؟ یہ کوئی تفسیر بھی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیر کا اصول ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھ کر لغتاً یہ عرفاً معنی کیا جانا کہ جو قرآن کی تفسیر کے مطابق ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، اللہ نے فرمایا الکریم میرے پیغمبر میں تمہیں قبلہ واپس دے دوں گا، قبلہ واپس دے دوں گا، ابھی آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو منہ کر کے۔ تو لہذا یہ ہے پیچھے سے، اور آگے دلیل آئے گی، یہ اگلی آیت دیکھیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، فرمایا اگر تم لے بھی آؤ ان کے پاس ساری نشانیاں، ہر قسم کی نشانیاں بھی لے آؤ، تو بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں۔ اگر بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہ رہے ہیں کہ میں واپس ادھر چلا جاؤں تو پھر اس کا معنی نہیں بنتا۔ جو عام مفسرین، بعض مفسرین نے معنی لیا ہے نا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ ہو جائے، وہ اس آیت کا معنی کر کے آگے چلے جاتے، اس کی تفسیر نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس معنی بنتا نہیں۔ یہ بات بنتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کے اندر تڑپ تھی، اور سورۃ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، فرمایا میرا پیغمبر تو وہ ہے کتنا شفیق ہے، کتنا حرص کر رہا ہے کہ تم ایمان قبول کرو، تو میرا پیغمبر تو تمہارے ایمان قبول کرنے کے لیے بڑی حرص کرتے ہیں۔ ایک اچھا دوسری دلیل کیا ہے وہ فرماتے ہیں، آگے چلیے یہ آیت ختم ہو رہی ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ دوسری لائن کے اندر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، میرے پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ، آپ کے پاس علم آنے کے باوجود، تو سن لیجئے اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر نبوت سے نکال کر ظالمین کی فہرست میں لے جاؤں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو یہ زجر پیش کی، تنبیہ پیش کی گئی کہ میرے پیغمبر اب یہ معاملہ چھوڑ دے، اب دل کے اندر حرص رکھنا چھوڑ دے، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ میں قبلہ تبدیل کر رہا ہوں، آپ اسی کی طرف چل پڑیں۔ تو خیر یہ تھی تفصیل اس کی مختصر سی، اور بھی بہت سارے معنی کیے ہیں لیکن چلیے آگے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا پکی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم ضرور بضرور آپ کو وہ قبلہ دے دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کو پسند یہی تھا کہ بابے والا قبلہ، لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے ابھی کہتے تھے اللہ ابھی حکم نازل نہ کیا۔ خیر آگے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ بعض نے کہا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہ عصر کی نماز کے وقت واقعہ پیش آیا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ ایک روایت کے اندر یہ ہے، اگر اس روایت کو مانا جائے تو وہ دوسری روایت کی نفی ہو جاتی۔ کیوں؟ ہم وہ حدیث مانتے ہیں جس کے اندر دونوں باتیں آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا تھا ظہر کی نماز سے پہلے، کب؟ ظہر کی نماز سے پہلے، لیکن نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھانے لگے تھے، ابھی 2 رکعت پڑھائی تھی تو اللہ نے حکم دے دیا پھیر لیجیے۔ آپ نے 2 رکعت اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر قبلہ تبدیل ہو گیا، جہاں پیچھے عورتیں تھیں وہ مردوں کی جگہ پہ آ گئی اور مرد، اور یہ ابتداءً اجازت تھی، یہ ابتداءً اجازت تھی کہ عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ خیر اب ایک صحابی ہیں
کہ وہ چلے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کی مسجد میں یہ نماز پڑھائی تو جس میں قبلہ تبدیل ہوا. اب وہ چلے تو بنو حارثہ کی مسجد کے اندر وہاں سے گزرنے لگے نا تو عصر کی نماز میں وہ لوگ موجود تھے. کب؟ عصر کی نماز میں. بھائی بات یہ ہے اگر عصر کی نماز ہو تو پھر وہ تو عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز تو انہوں نے پڑھ لینی تھی. اتنی جلدی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا لی اور وہ وہاں سے چل کر یہاں پہنچ بھی گئے. اس لیے یہ حکم نہیں بلکہ یہ ظہر کے وقت حکم نہ. خیر عصر کی نماز کے اندر تھے تو وہاں انہوں نے کہا میں حلفیہ کہہ رہا ہوں بخدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہمیں حکم ہو چکا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو پھر انہوں نے اسی وقت اس کو کیا کر لیا؟ تبدیل کر لیا. اچھا خیر مسجد قباء کا بندہ کوئی واقعہ پیش کرے نہیں جی مسجد قباء میں تو صبح کی نماز میں یہ قبلہ تبدیل ہو رہا ہے. ان کو حکم صبح کی نماز میں پہنچا تھا. ان کو کب حکم پہنچا تھا؟ صبح کی نماز میں. اس لیے انہوں نے صبح کی نماز میں جا کر یہ تبدیل کیا. اچھا اس کے بعد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا نا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے اور جو ہی حکم ہوا ہے تو وہ اپنا رخ پھیر گئے. جب پھیرا رخ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. انہوں نے دیکھا تو نہیں پڑھا تو نہیں سنا تو نہیں لیکن بن دیکھے قبلہ کیا کر لیا؟ تبدیل کر لیا. خیر آگے یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سے. بھئی جو مسجد حرم کے اندر ہے کہاں؟ مسجد حرم کے اندر ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. میزاب رحمت کی طرف کیا کر کے نماز. اور جو مسجد حرم سے باہر ہیں حرم کے اندر ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ مسجد حرم کی طرف چلو. اور جو اس سے بھی الگ ہیں مثال کے طور پر یہ پاکستان ہندوستان ان کے لیے چونکہ کعبہ جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر متعین نہیں ہم کر سکتے کہ بھئی بالکل فکس یہ ہے. اونچ نیچ کوئی انچ 2 انچ کا فرق پڑ جاتا ہے تو لہذا ان کو حکم دیا گیا ہے کہ مسجد الحرام کی طرف آپ جب مسجد حرام کی طرف منہ ہوگا تو لازماً وہ قبلہ وہاں کعبہ کی طرف ہو جائے گا. خیر اس کے بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب کوئی بندہ سواری کے اوپر نماز پڑھنے لگا. پہلے گھوڑے ہوا کرتے تھے اب گاڑیاں آ گئی تو گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوئے کوشش وہ یہ کرے کہ کس طرح منہ کر لے مسجد حرام کی. اس کے بعد جہاں گھوڑا چلتا ہے سواری پھرتی ہے پھرتی رہے اس سے نماز اس کی ہو جائے. لیکن ایک بندہ جانتا بوجھتا بھی ہے کہ مسجد حرام یہ ہے قبلہ ہمارا یہ ہے اور وہ دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. اور پھر اس سے مسئلہ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ حج کی طرف جائے حج پہ جاتے ہوئے اس کا چہرہ کعبہ کے اوپر پڑ گیا کدھر؟ کعبہ کے اوپر پڑ گیا تو اس کو رخ سیدھا رکھ لینا چاہیے نہ کہ اپنا رخ دوسری طرف کرے بلکہ اگر وہ دوسری طرف رخ کرے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا. اس لیے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. اس سے مراد یہ ہے کہ فرمایا تم جنگل کے اندر کہیں ہو جہاں کہیں بھی ہو تحری کر کے تم اپنی کوشش کر لو اس طرف تو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. تو آج کل یہ گاڑی میں ہو سکتی ہے جیسے گھوڑے پہ آپ فرما رہے ہیں جی آج کل گاڑی میں اگر مغرب کا ٹائم ہے جی کسی بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے جی جی تو گاڑی میں آپ قبلہ رخ ایک دفعہ ہو جائے پھر نماز پڑھ سکتے جی ہیں. نماز پڑھ سکتے نماز ہو جاتی نماز ہو جاتی. اگر وہ گاڑی والے کو کہیں کہ بھئی روک ہم نے نماز پڑھنی ہے لیکن وہ نہیں روکتا اب وہ گناہگار وہ ڈرائیور ہے گاڑی والا یہ گناہگار نہیں. اس کے لیے یہ سفر والی نماز یہ پھر یہاں آ جائے گی کہ اس کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ قبلہ کی طرف رخ کر لے اس کے بعد گاڑی جدھر بھی مڑتی ہے اس کی نماز. گاڑی میں جو ہم جاتے ہیں یہ ریل گاڑی میں تو ہم تو کس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ روک لیں. یہ ریل گاڑی کا معاملہ اور ہے یہ نہیں روک سکتے
یہ ریل گاڑی والا معاملہ جو ہے یہ اور ہے، اس میں آپ نہیں روک سکتے. جہاز کے اندر ہیں، ریل گاڑی میں ہیں، تو ایسی گاڑی کے اندر آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک روٹین پہ چل رہی ہے، وہ اپنی منزل پہ جا کر روکے. تو لہٰذا اس کے اندر حکم یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے تحری کر کے آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی یہ دوسری گاڑیاں جو ہیں، یہ بس ویگن وغیرہ جو ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بھئی روک لیں، ہم نماز اپنے ٹائم پہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھئی گاڑی رک جائے گی، ہم اپنے ٹائم پہ پہنچ جائیں گے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ گاڑی میں نہ پڑھیں بلکہ اتر کر آپ نماز ادا کر لیں. اچھا، اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے یہ البتہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں بے خبر نہیں ہوں کہ ان کے کرتوت سے کہ یہ جو کر رہے ہیں. تو فرمایا یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی یہ پیچھا اس طرف نہیں کر رہے بلکہ الٹا اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کا جواب ان کو دے دوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس کے مطابق عمل کریں. جیسے آپ نے کہا کہ قبلتین جو ہم نے دیکھے ہیں نا جی. قبلتین، تو کون سی مسجد تھی؟ یہی سلمہ والی تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ روایات کے اندر تو آتا ہے کہ مسجد بنو سلمہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا رخ پھیرا. جی جی. تو آج کل جو یہ قبلتین جو مشہور ہے تو وہی اس سے مراد ہے سلمہ والا؟ جی یہ وہی ہے، اچھا ٹھیک یہ وہی ہے. ہے.